نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، سفر کے مہینہ میں بہت سے ہم خاص طور پر آج کل کے زمانے میں لوگ توہم پرستی میں ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی، جس طرح مشرکین مکہ ہر چیز جان لینے کے باوجود بھی اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو نہیں چھوڑتے تھے، ہم نے آج سے 100-150 سال پہلے جو ہندوؤں کے ساتھ ہمارے بڑوں نے جو زندگی گزاری ہے اور وہاں سے جن رسم و رواج کو پک کیا ہے، آج ہم ان رسم و رواج کو چھوڑنے کو تیار نہیں، چاہے وہ جہیز کی لعنت کیوں نہ ہو، وہ ہماری جینے مرنے کی رسمیں کیوں نہ ہوں، ہم ان سب کو اپنا رہے ہوتے ہیں۔ بعض تو ہندوؤں اور سکھوں کے بیسک عقائد میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو ہم رسموں کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سفر کے مہینہ میں شادی بیاہ کو برا سمجھنا اور سفر کے مہینہ کی ایسی حدیثیں بھیجتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑا منحوس مہینہ ہے اور اس مہینہ میں فلاں کام ہوگا، فلاں ایسے ہوگا، فلاں نماز ایسے پڑھو گے تو اس کے نقصان نہیں ہوں گے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ تک ایک تو تھوڑی سی ڈیٹیل میں ایک آپ کو سفر کے متعلق، اس مہینہ کے متعلق عرض کروں گا، اور آج کل جو توہم پرستیاں ہیں، بدشگونیاں ہیں، وہ بتاؤں گا، اور اصل اس مہینہ کے متعلق آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا تعلیم ملی ہے وہ اصل بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سفر کا مہینہ، ماہ سفر کو سفر کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلامی اعتبار سے یہ سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور سفر کے معنی لغت میں خالی ہونے کے آتے ہیں، اور اس مہینہ میں عرب کے لوگوں کے گھر عموماً خالی رہتے تھے، کیونکہ 4 مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں مذہبی طور پر ان کو جنگ اور لڑائی نہ کرنے اور مذہبی عبادت انجام دینے کا بطور خاص پابند کیا گیا تھا، اور محرم کا مہینہ گزرتے ہی اس جنگجو قوم کے لیے مسلسل 3 مہینوں کی یہ پابندی ختم ہو جاتی تھی، لہٰذا وہ لوگ جنگ، لڑائی اور سفر میں چل دیتے تھے، اس وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ سفر کے معنی اور اس مہینے کا نام سفر رکھنے کی اور بھی بڑی وجوہات ہیں، لیکن اس کو زمانہ جاہلیت میں منحوس سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی اس مہینہ کو بہت سے لوگ منحوس سمجھتے ہیں، بلکہ آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں خوشی کی بہت سی چیزیں، مثلا شادی بیاہ، تقریبات وغیرہ کو معیوب، منحوس سمجھا جاتا ہے، اور لیکن اسلامی اعتبار سے اس مہینہ سے کوئی نحوست وابستہ نہیں، اور اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس مہینہ کے ساتھ نحوست وابستہ ہونے کی سختی سے تردید کر دی گئی۔ اچھا، سفر کے متعلق، اس مہینہ کے متعلق جاہلیت کے عجیب و غریب توہمات اور خیالات۔ سب سے پہلی چیز کہ عرب میں پہلے سے معمول چلا آ رہا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے پہلے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب خاص ادب اور احترام کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ ان مہینوں میں خون ریزی، قتال وغیرہ یہ سب بند تھا، لیکن سفر کو یہ منحوس سمجھا جاتا تھا، یہ پہلے بھی چلا جا رہا ہے۔ اور اس میں سفر کے مہینہ میں بدفعلی کا کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا سفر کے متعلق یہ گمان تھا کہ اس ماہ میں بکثرت مصیبتیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں، یہ مہینہ نحوست، پریشانیوں اور مصائب والا ہے، نیز اہل عرب سفر کا مہینہ آنے سے بدفعلی بھی لیا کرتے تھے۔ ایک توہم یہ ہے سفر اور پیٹ کا کیڑا۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ سفر سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا ہے، اور بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی کے ڈسنے سے ہوتی ہے۔ سفر اور یرکان، بعض اہل عرب سفر ان کیڑوں کو کہتے تھے جو جگر اور پسلیوں کے سرے میں پیدا ہوتے ہیں، اور انہیں یرکان کے نام سے وہ توہم کرتے تھے کہ یہ اسی وجہ سے ہے۔ اور آج کل کے دور میں جو سفر کے متعلق توہم پرستیاں ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز وہیں سے جہالت چلی آ رہی ہے۔ بعض لوگ، خاص کر خواتین نے تو اس مہینے کا نام ہی 13 تیزی رکھ دیا ہے،
اور اس مہینے کو اپنے گمان میں تیزی کا مہینہ سمجھ لیا ہے۔ اس کی حتمی اور قطعی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی۔ ممکن ہے کہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات اسی مہینے میں شروع ہوا تھا اور مشہور روایات کے مطابق 13 دن مسلسل جاری رہا تھا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ اس سے جہلاء نے یہ سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 13 دنوں میں مرض کی شدت اور تیزی کی وجہ سے یہ مہینہ سب کے حق میں شدید اور باری ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہے تو یہ سراسر جہالت اور توہم پرستی کا شاخسانہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا یہ سخت گناہ ہے۔ اچھا، ماہ سفر اور جنات کا آسمانوں سے نزول۔ بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ اس مہینہ میں لنگڑے لولے اور اندھے جنات آسمان سے اترتے ہیں، چلنے والوں کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ کہہ کر قدم رکھو، جنات کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ اس مہینہ اور خاص کر آخری طریقوں میں صندوقوں، پیٹیوں، ستونوں اور در و دیوار کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات بھاگ جائیں۔ یہ بے بنیاد ہے۔ اور ماہ سفر میں بعض منحوس سمجھنے کی وجہ سے اس مہینے کو بعض لوگ گھروں میں قرآن خوانی کرتے ہیں، اجتماعی قرآن خوانی ہوتی ہے تاکہ آفتوں سے، مصیبتوں سے گھر ہمارا محفوظ رہے۔ تو اس میں اس طرح اجتماعی قرآن خوانی صرف ایک رسم بن کر رہ گئی ہے۔ اس میں اور کئی خرابیاں جمع ہو جاتی ہیں، جس میں مسورات کو بھی بلایا جاتا ہے، مرد بھی آتے ہیں، بے پردگی بڑے گناہ ہیں۔ اور اگلی بات شادی بیاہ کی تقریبات کے متعلق کہ بعض لوگ سفر کے مہینہ میں شادی بیاہ، دوسری خوشی کی تقریبات منعقد کرنے اور اہم کاموں کا ابتدا کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سفر میں کی ہوئی شادی صفر، چنانچہ سفر کا مہینہ گزرنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور ربیع الاول کے آغاز سے پھر ان تقریبات کو شروع کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سفر کے مہینہ کو نامبارک اور منحوس سمجھا گیا۔ یہ بھی جاہلانہ عقیدہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشی کی تقریب انجام دینے سے سفر میں اس میں برکت نہیں ہوگی، تو یہ بھی جہالت ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ شریعت میں کہیں سفر کے مہینہ میں نکاح سے منع نہیں کیا گیا، یہ اہم عبادت ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک صالح بیوی عطا فرما دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین کی مدد فرما دی۔ اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں جو بھی حقوق زوجیت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ اس سے نگاہ میں احتیاط آتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو سفر کے مہینہ میں بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اور جو عقیدہ ہے کہ اس مہینے میں بکثرت بلائیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں حدیثیں بھی پیش کی جاتی ہیں، اگر آپ ایسی حدیثیں شیئر کر رہے ہیں تو آپ اس وعید میں شامل ہوتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری طرف سے وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ شیئر کرنے سے آپ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اب میں کچھ احادیث مبارکہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اس پہلے زمانہ میں بھی یہ ساری چیزیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے طلسم توڑ دیے، اعلان فرما دیا کہ ان سب کی کوئی اصل نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک کی بیماری کا اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود دوسرے کو لگ جانا، بدشگونی اور مخصوص پرندے کی بدشگونی اور سفر کی نحوست، ماہ سفر کی جو نحوست، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں، بے بنیاد ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ مرض کا خود بخود بغیر حکم الہی کے دوسروں کو لگ جانا، محسوس پرندے کی بدشگونی، ستارے، یہ جو آج کل ستاروں کے آج کل ہم چیک کریں، ہمارا ستارہ چیک کر دیں، میں کہتا ہوں آپ کا تو سورج بھی چیک نہیں کر سکتا میں۔ خیر، ستارہ اور سفر کی نحوست وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں، وہم پرستی کی باتیں ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرض کا خود بہت لگ جانا اور گولے بیابانی اور سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو خود بری فعال بدشگونی لے یا جس کے لیے بری فعال لی جائے۔ یہ فعال نکلوانا رابطہ کرتے ہیں لوگ، بالکل نہ کیا کریں۔ یا جو خود کہانت کرائے یا جس کے لیے کہانت کرائی جائے، یا جو خود جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، اور جو گرہ باندھے، یا فرمایا جو گرہ باندھے یعنی کفریہ و فسقیہ کلمات پڑھ کر تعویذ گنڈے کرے،
اور جو شخص کاہن کے پاس آئے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ چیز قرآن و شریعت کا ایک طرح سے انکار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں بدشگونی بدفعلی کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ماہ سفر کے متعلق بدفعلی بدشگونی کا عقیدہ رکھنا یہ زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتا ہے جس کی اسلام نے نفی فرما دی۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری بد اعمالیوں کی اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اصل ہماری زندگی میں نحوست ہوتی ہے، اس میں مہینے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو گھر میں اور خادم میں اور گھوڑے میں ہوتی، اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ کہا کرتے تھے کہ نحوست تو گھر اور عورت اور گھوڑے میں ہوتی ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل نحوست ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال کی نحوستوں کو پہچاننے کی اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مہینوں پہ ہم دوش نہ دیں، ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ کر لیں۔ مسئلے مصیبتیں آ رہے ہیں، ہاں جی فلاں کے گھر کچھ کھا لیا ہے اس لیے یہ ہو گیا، فلاں کام کر لیا ہے اس لیے کچھ ہو گیا، اپنے اعمال کی فکر ہم نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ساری بدشگونیوں سے بدفعلیوں سے ہر طرح کے اس کام سے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہوں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔